السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ 30 دسمبر کو ریاست کے ائمہ مؤذنین نے حج ہاؤس میں اپنے اتحاد کا ایک مظاہرہ کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 4 مہینے سے ائمہ مؤذنین کے اعزازیے روک دیے گئے تھے، اور مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ آج آ جائیں گا، کل آ جائیں گا، آج آ جائیں گا، کل آ جائیں گا۔ تو آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور مسلم یونائٹڈ فیڈریشن بارہا ہمارے چیئرمین صاحب سے نمائندگی کیے، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا، تو چنانچہ مجبوراً حج ہاؤس کے حدود میں ہم نے 30 دسمبر کو ریاست کے تقریباً اضلاع و تعلق جات کے ائمہ مؤذنین نے اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 4:15 بجے چیئرمین صاحب اپنے چیمبر سے نیچے بیٹھے ہوئے ائمہ مؤذنین کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ 4 مہینے کے پیسے جاری کیے جا چکے ہیں، وہ آج رات میں یا کل تک یا پرسوں تک آپ کو پیسے آ جائیں گے۔ اور وہ پیر کا دن تھا، اور اس کے بعد 31 تاریخ آئی، دوسرا دن، پھر جو ہے نا 21 جنوری نئے سال کی تعطیل آ گئی بیچ میں۔ تو چنانچہ اس مظاہرے کے بعد رات کے 9 بجے سے ریاست کے ائمہ مؤذنین کو اعزازیے ان کے اکاؤنٹ میں آنا شروع ہوئے اسی رات سے، اور دوسرے دن تک 2 مہینے کے اعزازی آ گئے۔ اور میں ہمارے چیئرمین صاحب کو فون کر کے میں شکریہ بھی ادا کیا، اور پوچھا کہ پھر 2 مہینے کے کب آئیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آ گئے ہیں تو وہ بھی آ جائیں گے، مکمل ہم 4 مہینے کے جاری کر چکے۔ اب میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج 12 تاریخ ختم ہو چکی ہے، کل 13 تاریخ آئیں گی، اس اثناء میں اس 2 مہینے کے اعزازی ابھی تک نہیں آئے۔ اب آپ پہلے ہمارے وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی صاحب کا وہاں پر ائمہ مؤذنین کے جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے، ان کے سامنے انہوں نے کیا کہا، وہ آپ پہلے سن لیجیے۔ اس کا ایک پروسیجر ہے حکومت کی جانب سے، ہم کو جو بجٹ ہے وقف بورڈ میں، اس وقف بورڈ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، حکومت کی طرف سے پیسے آتے ہیں، صرف وقف بورڈ کو پی ڈی اکاؤنٹ میں آتے ہیں۔ وقف بورڈ کو 21 تاریخ کے دن دسمبر کی 21 تاریخ کو وقف بورڈ کے پی ڈی اکاؤنٹ میں 4 مہینے کا امام مؤذن کا اعزازیہ جو ہے 30 کروڑ 97 لاکھ روپیز 21 تاریخ کو 12 دسمبر 21 تاریخ کو پی ڈی اکاؤنٹ میں پیسے آئے۔ اس کے بعد پھر ہمارے جانب سے ہم ٹریجری کو چیک دینا پڑتا ہے، ہم لوگ ٹریجری کو ہمارے طرف سے چیک امیڈیٹ ہم دے دیے۔ اب دینے کے بعد صرف ٹریجری سے جو سیکریٹریٹ کا جو ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہے، اس سے انڈیویجول آپ لوگ کے انڈیویجول اکاؤنٹ میں جانا ہے۔ آج بھی میری صبح میں بات ہوئی، شاید ہو سکتا ہے آج شام تک یا کل آپ لوگ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے 30 کروڑ 97 لاکھ روپیز سے۔ دیکھیے آپ کو یہ 18 چیکاں ہم دے دیے 21 تاریخ اور 12 دسمبر کی 21 تاریخ کو ہماری طرف سے چیکاں گورنمنٹ کو چلے گئے، اور گورنمنٹ کی طرف سے وہ کیونکہ آپ لوگ کے جو انڈیویجول اکاؤنٹ سے وہ سیکریٹریٹ ٹریجری سے آپ کو آتے ہیں، ہم وقف بورڈ سے نہیں آتے، اس لیے ہمارا کام ہے چیک دینے کا، ہم 21 تاریخ کو چیک بھیج دیے۔ اب آپ کے پاس ہے تو شاید آج کل میں آپ لوگوں کے انڈیویجول اکاؤنٹس میں آ جائیں گے 4 مہینے کا، کہ دسمبر کا مہینہ ابھی چل رہا ہے، دسمبر کے مہینے کا اگلے مہینے میں آئیں گا، ابھی نہیں آئیں گا، یہ نومبر تک کا جو ہے نا وہ آپ کو اس مہینے میں کلیئر ہو جائے گا۔ ہم کوشش اب آپ چیئرمین صاحب کی زبان سے سنے ہیں کہ 4 مہینے کے اعزازیے جاری کیے جا چکے، اور کبھی بھی آپ کے پاس آ سکتے ہیں، اور الحمدللہ اسی رات سے آنا شروع ہوئے۔ تو یہ 4 مہینے کا وعدہ کیے،
اور اس سے جو ہے نا 15-20 دن پہلے مسلسل جو ہے نا سوشل میڈیا میں 4 مہینے کے جاری کر دیے، 4 مہینے کے جاری کر دیے، مسلسل چل رہا تھا۔ اور ہمارے چیئرمین صاحب بھی وہاں پر کھڑے ہو کر یہی کہا انہوں نے بھی کہ ہم 4 مہینے کے دیے۔ تو اب اور مزید 2 مہینے کی رقم کیا ہوئی؟ آج 13 تاریخ ہونے کو آ رہی۔ میں چیئرمین صاحب سے میں سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے خود کہا تھا کہ مکمل ہم پیسے 4 مہینے کے جاری کر دیے، پھر کہاں ہیں صاحب؟ کہاں ہیں؟ اب ہم کس کی بات کا بھروسہ کرنا؟ ہاں، تو کیا ائمہ موذنین آپ کے جو نا کھلونے ہیں کہ آپ جب جی چاہے جو نا کھیل لیے، جب چاہے کچھ بھی بول دیے، جھوٹ سچ کچھ بھی بولتے جائیں گے، ہاں، بہلاتے جائیں گے؟ تو آخر یہ کب تک چلیں گا؟ یہ سوال یہ ہے، کیا حکومت تلنگانہ ہم کو بھیک دے رہی؟ ہاں، کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا ہم جو نا برابر کے شہری نہیں ہیں؟ تو پھر ہمارے مسلم قائدین اتنی اہم اور حساس مسئلے کے اوپر چپ سادے ہوئے کیوں ہیں؟ میرا سوال یہ ہے۔ اور سب سے بڑی تکلیف کی بات تو یہ ہے کہ کانگریس میں موجود مسلم قائدین جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا قائد مانتے کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، رہنما کہتے ہیں، نمائندہ کہتے ہیں، کہاں ہیں؟ جبکہ ہمارے ریاست کے جو رہبران ملت ہے، جو قوم کا ایک عظیم سرمایہ ہے، سرمایہ افتخار ہے، نہ صرف سرمایہ بلکہ سرمایہ افتخار ہے، ہماری شان ہے، وہ ہمارے امام ہیں، وہ ہمارے مؤذن ہیں، وہ ہمارے خطیب ہیں، وہ ہاں، ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی، ناانصافی ہو رہی، دھوکہ دیا جا رہا، اور آپ لوگوں کو سانپ سونگھ گیا۔ یہ کتنی بڑی شرم کی بات ہے۔ اب میں یہاں پر ناظرین کو اسی وقت کی ہمارے چیئرمین صاحب کا وہ بیان بھی آپ کو سنا رہا ہوں، جو کانگریس سرکار اب اقتدار میں آنے سے پہلے مائنارٹی ڈکلیریشن میں وعدہ کیا تھا کہ کانگریس برسر اقتدار آتے ہی ریاست کے ائمہ و موذنین کو 10,000 اور 12,000 اعزازیے ان کو جاری کیے جائیں گے۔ یہ وعدہ تھا، آپ تمام نے سنا۔ وعدے تو بہت کچھ کیے تھے، وقف بورڈ کو جوڈیشل درجے کا وعدہ کیے تھے، جائیدادوں کو جو ہے نا دوبارہ حاصل کرنے کا وعدہ کیے، تو بہت کچھ کیے تھے۔ اب مجھے وہ تفصیل میں جانا نہیں ہے، میں اہم ایک ہی مسئلے پر بات کر رہا ہوں۔ تو یہ کانگریس کا وعدہ تھا، اور ہم بارہا ہم چیئرمین صاحب کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ اس وعدے کی تکمیل کب ہوگی۔ اور کئی مرتبہ چیئرمین صاحب ہم کو تفسیر اقبال صاحب سے ملاقات کرانے کا وعدہ کیے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ ہم بولے بھائی ہم خود بات کرتے، تو وہ بھی جو ہے نا اس کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا۔ اب اس ائمہ موذرین کے سامنے ہمارے چیئرمین صاحب اس 10,000 12,000 کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، آپ بھی سنیے۔ کانگریس کے مسلم قائدین ایک نمائندگی کرے کہ ائمہ موذن کا جو اعزازیہ ہے اس کو بڑھانا چاہیے، بہت کم ہے، تو کانگریس پارٹی اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کر کے اپنے مینیفیسٹو میں رکھی۔ ہاں، جہاں تک 1 سال کی بات آ رہی ہے اس میں مینیفیسٹو میں کہیں پر بھی ہم یہ نہیں بولے کہ حکومت بنتے ہی ہم کریں گے، یہ ہمارے دور حکومت میں ہو جائیں گا انشاءاللہ۔ سن لیے نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس نے 10,000 12,000 دینے کا وعدہ کیا، لیکن کب سے دیں گے وعدہ نہیں کیا۔ ارے واہ، کیا مزے کی بات بولے چیئرمین صاحب۔ قربان جانا آپ کی سادگی کے اوپر، ہاں، اس سادگی پہ قربان جانا، اور پارٹی سے آپ کی وفاداری پر قربان جانا۔ ہاں، پارٹی کے اتنے آپ وفادار ہیں، آپ مسلمانوں کی وفاداری نہیں، جب اب جو کہ آپ کی سامنے نہیں آ رہی، ائمہ موذنین سے وفاداری سامنے نہیں آ رہی، اپنی قوم سے وفاداری سامنے نہیں آ رہی، آپ کی وفاداری پارٹی سے آ رہی، آپ کی وفاداری جو ہے نا ریونت ریڈی سرکار سے آ رہی۔ ہاں، آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں کانگریس نے وعدہ کیا تھا یہ پورا کرنا چاہیے، آپ کے زبان سے نہیں نکل رہا، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں وعدہ تو کیے تھے لیکن کب سے دیں گے یہ وعدہ نہیں کرے۔ تو لہذا شہر کے کئی معززین، کئی چینلوں نے اس کا تجزیہ کیا اور اس بات کی نشاندہی کی کہ چیئرمین صاحب کے الفاظ اس بات کی دلالت ہے
کہ یہ اپنے 5 سال مکمل ہونے تک بھی یہ جاری کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب الیکشن سے 5-6 مہینے پہلے خوش کرنے کے لیے پھر چاکلیٹ دے دیں گے اور اس کے بعد میں بولیں گے کہ یہ الیکشن میں ہم کو جتاؤ، اس کے بعد میں ہم آپ کو دیں گے۔ ارے کیا شاطرانہ چال چل رہے ہیں صاحب، کیا شاطرانہ چال چل رہی ہاں۔ اور میں مسلم قائدین سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے صاحب؟ ہاں، کیا یہ سرکار آپ کی خبر میں آئیں گی؟ یہ ریونت ریڈی سرکار آپ کی خبر میں آئیں گی؟ اور جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں وہ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے آپ کے یہ سنہری کارناموں سے، ہاں، بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے ایسی اولاد کو دنیا میں چھوڑا جو جھوٹوں کا ساتھ دے رہے ہیں، جو دھوکہ دینے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور حقداروں کا ساتھ نہیں دے رہی۔ ہاں، ان کی روحانی بڑی سکون میں ہوں گی صاحب، بڑی سکون میں ہوں گی۔ تو یہاں پر کھلے الفاظ میں چیئرمین صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے جب سمجھ میں آیا جب کریں گے۔ اس کے تعلق سے آپ کو ہم جو ہے نا دن کا تعین کرنے کا ہم جو ہے نا ضروری نہیں ہے، ہماری مرضی پہ منحصر ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، حکومت آ گئی آپ کے ہاتھ میں۔ وہ دن بھول گئے تھے، مسجدوں کے سامنے ہاتھ بن لے کے ٹھہرے تھے، وہ اماموں کو مؤذنوں کو بول رہے تھے صاحب دعا کرو، بھیک مانگ لیتے آئے تھے یہ لیڈراں، چاہے وہ کسی بھی قوم کے ملت کے ہو، ہر مسجد میں آ کے ہاتھ بن کے بھیک کا کٹورا لے کے ٹھہر کے بولے تھے کہ صاحب دعا کرو، ہماری کامیابی کی دعا کرو۔ اور یہ جو ہے نا سی ایم ریونت ریڈی اس نے کہا تھا کہ پیپر کو بتا کے یہ مائنارٹی ڈکلیریشن خالی کاغذ پہ نہیں، یہ ریونت ریڈی کی زبان ہے، اس کو میں فوری عمل میں لاؤں گا، یہ اس کے الفاظ تھے۔ ہاں، کیا آپ کی ایمان کی جو ہے نا تازگی کی، آپ کے ایمان کی قوت کی جو تعریف کی جائے کم ہے صاحب، کم ہے، بہت کم ہے۔ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، واقعی اس کا تو آپ کو بہترین انعام ملنا چاہیے۔ اور ہماری تلنگانہ کے عوام اب یہ آنے والے پنچایت الیکشن میں آپ کو اچھا انعام دیں گے، ہم کارپوریٹر الیکشن میں آپ کو اچھا انعام دیں گے۔ جب مسجدوں کے سامنے آ کے ہاتھ بن کے ٹھہریں گے نا تو اس وقت آپ لوگوں کو بہت اچھا انعام دیں گے۔ اور اب ہم جو ہے نا اس الفاظ کی وجہ سے اب ہم ڈر کے خاموش بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھنے والے نہیں ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے آپ۔ اور ہمارے ریاست کے مسلمان، ریاست کے عوام کو سمجھ لینا چاہیے کہ ریونت ریڈی سرکار کتنی جھوٹی ہے، مکار ہے، دھوکے باز ہے، یہ دھوکے باز ہے۔ اور اس میں جتنے بھی نمائندے سب دھوکے باز ہے، ان کا ایمان مر چکا ہے، ان کو دنیا ہی سب سمجھ رہے ہیں۔ یہ 5 سال یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو جنت مل گئی، اب ہماری میراث ہے، یہ جانے والے نہیں ہیں۔ ارے چھوڑو، نہ گورے سکندر، نہ خبر دارا، مٹے نامیوں کے نشہ کیسے فرعون نہیں رہا، نمرود نہیں رہا، شداد نہیں رہا، ارے ہٹلر نہیں رہا، ارے کوئی نہیں رہا۔ تم کہاں سے رہنے والے ہو؟ ہاں، سوچو، نہ تمہاری حکومت رہیں گی، نہ تمہارے اقتدار رہیں گا، اور اس کے بعد تمہارا کیا حشر ہوگا؟ یہ قوم تمہارے کو کیا عزت کی نظر سے دیکھیں گی؟ یہ امام مؤذن تمہارے کو عزت کی نظر سے دیکھیں گے؟ تمہارے حق میں دعا دیں گے؟ نہیں دیں گے، بد دعا دیں گے۔ اب میں اس ویڈیو سے حکومت تلنگانہ کو یہ وارننگ دے رہا ہوں، مطالبہ نہیں، وارننگ۔ اب ہمارا اگلا قدم جو ہوگا اور بہت بڑے پیمانے پر ہوگا اور جز وقتی نہیں رہیں گا۔ اب ہم غیر معینہ مدت تک ہم ایک قدم اٹھانے والے ہیں۔ کب سے اٹھانے والے ہیں؟ جب اٹھائیں گے تو جب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور اگر حکومت تلنگانہ یا وقف بورڈ ہمارے اس پرامن مظاہرے پر اگر مزاحمت کرے گی تو اس کے بعد میں یہ حکومت کا کیا حشر ہوگا اور یہ وقف بورڈ کا کیا حشر ہوگا، وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب کا وہ مقام و مرتبہ کیا ہو جائے گا، وہ تو وقت ہی بتائے گا۔ انشاءاللہ ہم بہت قریب غیر معینہ مدت تک، کوئی تعین نہیں ہے، جب تک ہمارے یہ مطالبے کی تکمیل نہیں ہوگی
ہم جو ہے نا کہاں کب سے ہم شروع کریں گے یہ تو ہم شروع کرنے کے بعد بتائیں گے۔ اب اس کے بعد میں اب حکومت کا اختیار ہے کہ ریاست کے اتنے ہزار ائمہ موذنین کو آپ اریسٹ کرو، آپ جو کرتے کرو، آپ کی جو حیثیت ہے آپ وہی کریں گے، لیکن انصاف تو نہیں دیں گے۔ آپ انصاف نہیں دیں گے، یہ میں وارننگ دے رہا ہوں۔ بہت جلد ہم جو قدم اٹھانے والے ہیں وہ حکومت کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوں گا، اور یہ پنچایت الیکشن میں یہی ہم ائمہ موذنین گھرے گھر جا کر ہم تمہارے خلاف جو ہے نا تحریک چلائیں گے۔ کارپوریٹر الیکشن میں بھی ہم تمہارے خلاف جو ہے نا تحریک چلائیں گے۔ یہ ہمارا چیلنج ہے ریونت ریڈی سرکار کو۔ ایک بات آپ کے سامنے بتانا بھول گیا، بڑی شرم کی بات ہے، آج ریونت ریڈی اسد بھائی اکبر بھائی کے بولتے بولتے اس کی زبان نے سکری، لیکن وہ ہمارے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب نے آپ کے آرام گڑھ شیورام پلی کے برج کے افتتاح کے موقع پر ریونت ریڈی کی موجودگی میں انہوں نے کہا تھا کہ 5 مہینے کے اعزازیے ائمہ موذنین کے رکے ہوئے ہیں وہ جاری کر دو۔ اپیل کروں گا آپ سے کہ امام اور موذنین کے 5 ماہ سے ان کے پیسے نہیں آئے، مسلسل ہم کو نمائندگی کر رہے ہیں کہ نہیں آئے، اس کو اگر آپ گرین چینل میں ڈال دیں گے تو وہ امام موذنین کی پوری ہر مہینے کو ان کے پیسے آ جائیں گے۔ ان کے اپیل کا بھی اثر نہیں ہوا، سوچنے والی بات ہے۔ ان کے خیر کویتا جو ہے نا اپوزیشن میں ہے، ان سے آپ کو کھجلی ہے، خارش ہے آپ کو، لیکن آپ جن کی دوستی کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہمارے فلور لیڈر کا بھی جو ہے نا اپیل کو ہم نظر انداز کر دیے، تو اب تم پہ کیا بھروسہ کریں گے؟ کیا بھروسہ کریں گے جب ہمارے لیڈر کی آپ جو ہے نا کوئی وقت نہیں رکھ رہے ہیں، ان کا مقام نہیں رکھ رہے ہیں، تو ہم تمہاری یہ حکومت کا کون رکھیں گے؟ یہ چیلنج ہے تمہارے واسطے ریونت ریڈی سرکار، یہ چیلنج ہے، کھلا چیلنج دے رہا ہوں میں۔ اب تمہاری حکومت کا کیا حشر ہونے والا ہے پنچایت الیکشن میں، کارپوریٹر الیکشن میں، یہ تو جو نا وقت ہی بتائے گا۔ اب اس سے بڑی یہ حکومت کی مسلم دشمنی کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیڈر نے تم سے جو نا اپیل کیا تھا، مطالبہ کیا تھا، تمہاری موجودگی میں کیا تھا۔ چلو تمہارے کو نہیں معلوم ہے، ادھر سے کارروائی رک رہی ہوں گی، اب کیا کریں آپ، 1 ہفتہ ہو گیا، تو آپ کے دل میں مسلمانوں سے دشمنی ہے۔ اب ہم دشمنی کو سامنے لائیں گے، اور ہمارے ریاست کے ائمہ موذنین غیر معینہ مدت تک ہم جو قدم اٹھائیں گے، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔